ابھی حسام الحرمین میں جو عرب کے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا دیوبندیوں کے اوپر، تو جب اس کا جواب نہیں بن پڑا تو یہ دیوبندی دیکھیے اٹھ پٹا اور جہالت بھرے سوال کر دے، کیونکہ یہ کتابوں کو پڑھے تو ہوتے نہیں ہیں، اپنے دیوبندی اکابرین کی مکاری اور دلالی کا ان کو نالج تو ہوتا نہیں ہے، یہ اعتراض ہم ہمارے اوپر کرتے ہیں، ہماری حقانیت کے اوپر۔ وجہ یہ ہے کہ جاہل ہے پورے۔ دیکھیے سوال یہ کیا کر رہے ہیں، دیکھیے کمنٹ کر رہے ہیں کہ علماء کا فتویٰ، یعنی عرب کے علماء کا فتویٰ مان لیتے ہو، ان کی نماز نہیں مانتے۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ عرب کے علماء نے جو دیوبندیوں کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا تھا، تو تم عرب کے علماء کے فتوے کو تو مان رہے ہو، اس کے فتوے سے کافر تو مان رہے ہو، لیکن عرب کے علماء کی نماز نہیں مانتے، یعنی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اب یہ سوال بہت سارے دیوبندی کرتے ہیں اور صرف جہالت کی بنا پر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ عرب کے علماء جس وقت کفر کا فتویٰ دیے تھے اس وقت وہاں وہابیوں کی حکومت نہیں تھی، وہاں سلطنت عثمانیہ سنیوں کی حکومت تھی، اور یہ وہابی سلطنت عثمانیہ سے جلنے والے تھے۔ وجہ یہ تھے کہ یہود و نصارہ کو سب سے زیادہ خطرہ اگر کسی سے تھا تو وہ سلطنت عثمانیہ سنی حکومت سے، ترکیوں سے تھا۔ تو انہوں نے 100 سال سے پلاننگ کر کے سلطنت عثمانیہ کو توڑا، اور پھر اس کے بعد یہ آل یہود جو ڈاکو تھے، ڈاکو یہودی کا ایجنٹ تھا ابن عبد الوہاب نجدی اور سعود، ان کو پیسوں سے اور آرمی سے فورس سپورٹ دے کر، مدد کر کر جو ہے سلطنت عثمانیہ کو وہاں سے ہٹایا اور اپنے غلاموں کا قبضہ کیا۔ تو آج آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہودیوں کتنے بڑے وفادار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت کے علماء کو جو ہے ہم بھی مانتے تھے اور دیوبندی بھی مانتے تھے، اس وقت کے علماء کو سنی، اور دیوبندی خود اپنے آپ کو وہاں سنی بتاتے تھے اور وہابیوں کے اگینسٹ کھڑے رہتے تھے، وہابیوں کی برائی اور وہابیوں پہ لان وطان کیا کرتے تھے۔ ابھی یہ ڈالر اور ریال کے چکر میں جو ہے دلالی ضرور کر رہے ہیں وہابیوں کی، ابھی وہاں کے علماء کرام کے تلوے ضرور چاٹ رہے ہیں، ابھی سعودی حکومت کے تلوے ضرور چاٹ رہے ہیں، لیکن جب عرب کے علماء نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور ان کے بقول، دیوبندیوں کے بقول، جب 26 سوالات ان کو بھیجے تھے اور انہوں نے المحند کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے جو 26 سوال کے جواب دیے تھے، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہابیوں کے بارے میں حکم، عام حکم، جیسا کہ انہوں نے المحند کی فہرست لکھی، اس میں لکھا کہ وہابی کے بارے میں عام حکم، یعنی وہابیوں کے بارے میں کیا ان کا عقیدہ و نظریہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد سوال نمبر 12 پوچھا گیا۔ اب دیکھیے سوال نمبر 12 کیا پوچھا گیا ہے، صفحہ نمبر 26 آپ کے سامنے سکین پیج ہے۔ ان سے ابن عبد الوہاب نجدی کے تعلق سے سوال کیا گیا کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی حلال سمجھتا تھا مسلمانوں کے خون اور ان کے مال و آبرو کو، یعنی عزت کو، اور تمام لوگوں کو منسوب کرتا تھا شرک کی جانب اور سلف کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اور کیا سلف اور اہل قبلہ کی تکفیر کو تم جائز مانتے ہو، تمہارا کیا مشرب ہے؟ تو اب اس وقت کے عرب کے علماء وہابی کے خلاف ان سے حکم پوچھ رہے، سوال کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں وہابیوں کی حکومت نہیں تھی، سنیوں کی حکومت تھی، اس لیے انہوں نے ابن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں پوچھا کہ ابن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ مسلمانوں کا قاتل تھا، سلف کی گستاخی کیا کرتا تھا، مسلمانوں کو مشرک کہتا تھا، تمہارا اس کے تعلق سے کیا عقیدہ و نظریہ ہے؟ تو دیوبندیوں نے سنیوں کا عقیدہ بتایا، وہاں اپنا عقیدہ نہیں بتایا جو انہوں نے فتاوی رشیدیہ میں اس کے رشید احمد گنگوہی نے لکھ رکھا تھا کہ ابن عبد الوہاب نجدی کا عقیدہ عمدہ تھا، بہت بہترین انسان تھا، وہ قرآن و حدیث کا عامل تھا، شرک اور بدعت کو مٹانے والا تھا، اس کے ماننے والے کو وہابی کہا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں نہیں لکھا، بلکہ انہوں نے سنیوں کا عقیدہ وہاں لکھا۔ اور کیا بتایا دیکھ لیجیے، جواب دیا کہ ہمارے نزدیک ان کا حکم وہی ہے جو صاحب در مختار نے فرمایا ہے، اور خوارج ایک جماعت ہے سکوت شوکت والی جنہوں نے امام پر چڑھائی کی تھی، تعویل کے امام کو باطل یعنی کفریہ وغیرہ معصیت وغیرہ قرار دیا۔ پھر اس کے بعد آگے لکھتا ہے کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی خارجی تھا، مسلمانوں کا قاتل تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، اس کے عزت و آبرو کو لوٹنے کو جائز سمجھتا تھا، ان کے پیسے اور اموال کو لوٹ لینے کو مال غنیمت سمجھتا تھا، اور پھر اس کے بعد ابن عبد الوہاب نجدی کو خوب لعن طعن کیا ہے اور اس کو خارجی تک بتایا ہے۔ تو اب دیکھ لو، یہ دیوبندی جس وقت وہاں عرب میں سنی علماء کی حکومت تھی تو المحند میں کیسے مکاری کرتے ہوئے اپنے آپ کو وہابیت سے بچایا، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو جو ہے سنی مسلمان بتایا، اور دھوکہ دیتے ہوئے کہا کہ عرب جو ابن عبد الوہاب نجدی ہے وہ خارجی ہیں، وہ مسلمانوں کا قاتل ہے، مسلمانوں کا خون بہانے والا ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اس وقت جب سنی حکومت تھی عرب میں تو یہ وہابی نجدی اپنے آپ کو سنی بتا رہے تھے، اور جب وہاں اب 1925-26 کے بعد جب وہابیوں کا قبضہ ہو گیا، جب ابن عبد الوہاب نجدی کو یہودیوں نے وہاں بیٹھا دیا، تو اب یہ جو ہے وہاں کے ریال اور ڈالر کے لالچ میں اسی وہابی جس کے اگینسٹ یہ پہلے تھے، اپنی کتابوں میں ان کو گالیاں دی ہیں، ان کو لعن اور طعن کیا، ان کو ملامت کی ہے، ان کو مسلمانوں کا قاتل اور خارجی لکھا ہے، اب اسی ابن عبد الوہاب نجدی کے تلوے چاٹنے لگ گئے۔ تو یہ تلوے چاٹنے والا معاملہ تو دیوبندیوں کا ہے، جہاں پاور اور حکومت دیکھ لیے تلوے چاٹنے شروع کر دیے، جہاں ریال اور ڈالر دکھنا شروع ہو گیا وہاں تلوے چاٹنا شروع کر دیے۔ تو ہمارا عقیدہ الحمدللہ اللہ اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، جو ایک بار بن گیا تو بن گیا، اس پر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تو ہم کل بھی ابن عبد الوہاب نجدی کو لعنتی، مردود، خارجی، اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا قاتل، یہودیوں کا ایجنٹ مانتے تھے، اور آج بھی ہمارا وہی عقیدہ و نظریہ ہے۔ تو اب یہ کہتے تھے کل اس کے فتوے کو مانتے ہو، آج نہیں مانتے ہو، اس لیے کہ کل وہاں سنیوں کی حکومت تھی، آج وہاں مسلمانوں کے قاتلوں کی حکومت ہے، جنہوں نے وہاں عرب کے علماء کے اوپر، عرب کے سنی علماء اور مسلمانوں کے اوپر، عام مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم کیا، خون ریزی کی، خون کا دریا بہایا۔ اس لیے ہم اس نزدیک خبیث کو نہیں مانتے، کل بھی نہیں مانتے تھے،
اور آج بھی نہیں مانتے ہیں. کل بھی ہم وہاں کے عرب کے سنی علماء کو مانتے تھے, آج بھی وہاں کے ہم سنی علماء کو مانتے ہیں, سنی عوام کو مانتے ہیں, نزدی خبیثوں کو نہیں مانتے ہیں. یہ دلالی کرنا وہاں بھی نزدیوں کا کام ہے, ہم سنیوں کا کام نہیں ہے. تو اس لیے آئندہ سے یہ سوال مت پوچھنا کہ وہاں کے علماء کے فتوے کو مانتے ہو, نماز کو نہیں